نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرسٹ شبان کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ ماہ شبان کی چاند مبارک کی دعا کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر حاجت اور مشکل سے نجات صدقہ محمد و آل محمد یقینی ممکن کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے شبان کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے بزرگ تمام اہل ایمان کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ بھی ماہ شبان کی خاص دعا میں سلسلہ کے بزرگوں سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی فرد کا آپ کے لیے اس نفسا نفسی کے دور میں دعا کرنا یا خلوص نیت سے آمین کہنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو یکم شبان کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد یکم شبان کا چاند دیکھنے کے بعد 313 بار درود ابراہیمی کا ذکر محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی ذات مبارکہ اس فرد کے لیے غیبی رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اس فرد کو ہر حاجت اور بندش سے نجات ملتی ہے، جادو سحر و اسیب ختم ہو جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، بے گھروں کو گھر ملتا ہے، بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، پیاسوں کو پانی ملتا ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، بے آسراؤں کو آسرا ملتا ہے، بدقسمتی ختم ہو جاتی ہے، انسان وقت کا ولی اور صاحب حجات بن جاتا ہے، انسان صاحب علم بھی بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر صدقہ محمد و آل محمد اس فرد کو نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تمام حوالے آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب میں کبھی دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کے محض یہ چند منٹ ہمیں توجہ سے عنایت فرمائیں تو انشاءاللہ اس روحانی پروگرام کی برکت سے آپ تا زندگی فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، ماہ شبان کی فضیلت حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اس لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں کیا جانے والا حاجت کا عمل ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شبان کی عبادت درود ابراہیمی کی مکمل تفصیل وضاحت کے ساتھ فراہم کریں گے۔ اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شبان کی عبادت 2022 کے لیے سائل نے یہ عمل حسب تفیق صدقہ کی نیت سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سائل نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں سائل نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں 21 بار سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نوافل صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد سائل نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار ہے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ناظرین محترم، جب آپ جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جائیں تب آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت محبت سے، عاجزی سے اور اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے ناظرین گرامی، آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کے حضور بڑی محبت سے ادا کرنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ کی حالت میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگیں گے یا جو بھی حاجت رکھیں گے وہ حاجت صدقہ محمد و آل محمد آپ کو عنایت کر دی جائے گی۔
اس لیے آپ نے سجدہ کو محبت کے ساتھ ذرا طویل رکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، محشر میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، آل محمد سے وفا بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، فرشتوں کی محبت بھی ہے، ہر بیماری سے شفا بھی ہے، پیارے آقا کا حکم بھی ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں راہ ہدایت اور راہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کی عبادت درود ابراہیمی کو آپ مکمل توجہ سے کریں۔ آپ فقط محبت اور توجہ سے یہ روحانی عمل کریں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس عبادت کے صدقہ آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی کمی، کاروباری ناکامی، رزق کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، جادو سحر و عصیب، آفات و بلیات، نظر بد، فوبیا، ہسٹیریا، اٹھرا اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض آپ جس بھی نیت یا جس بھی حاجت کے لیے یہ قرآنی عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو فیض ضرور عنایت فرمائیں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو یکم شعبان کی عبادت اور یکم شعبان کی دعا کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے تاکہ محبت کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی ضرور پیش ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔